اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، آمین۔ بزرگان محترم اور میرے دوستوں، ہم نے گزشتہ جمعے سے پہلے جمعے کو ایک حدیث کے اوپر بات کی تھی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو واضح کر کے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اسے مؤخر کرنا پڑتا ہے، اور ان چیزوں کا جن کا بیان کرنا ضروری ہے انہیں مقدم رکھتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو پھر ہمارے مہمان آئے یہاں پر، انہوں نے اصلاحی باتیں کی۔ آج اگرچہ مجھے کہنے کے مطابق اپنی اس گزشتہ جمعے کی باتوں کو مکمل کرنا تھا، لیکن پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے بھی، اور آج بالکل تازہ صبح کو ایک فون آیا، انہوں نے ایصال ثواب سے متعلق سوال کیا، اور پھر انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ جمعے کے بیان میں ایصال ثواب سے متعلق بھی کچھ بات کر لیں۔ تو یہ بہت اہم ایک معاملہ ہے، مسئلہ ہے، جس پہ مختلف آراء ہیں، اور جو اختلافی معاملات ہیں ان پر 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں زیادہ مضبوط دلائل لگ رہے ہوں اس کے اوپر عمل کر لیں، اور دوسری چیز یہ کہ کہیں بحث و مباحث میں خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ ہمارے بحث کرنے سے شریعت کا مزاج اور شریعت کا جو حکم ہے وہ نہیں بدلے گا۔ ہاں، اگر ہم سے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو ہم شاید کہیں کے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات العبد، جب ایک بندے کی موت واقع ہوتی ہے، یا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من 3، تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ منقطع کر دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں۔ الا من 3، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے جو اس نے کیا ہو۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، وہ علم جس سے اس نے فائدہ اٹھایا، یا ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو اس نے علم اپنا بکھیرا ہے اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور تیسری بات، او ولد صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ کل قیامت آئے گی، حالانکہ یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن کوئی اگر خیال کر لے کہ کل سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، تو آج اسے چاہیے کہ درخت لگانے کی فکر کرے، درخت لگا دے۔ درخت ایک دن میں تو نہیں لگے گا، مقصد یہ ہوا کہ بیج اس نے اس نیت سے بویا
کہ یہ درخت دے گا، حالانکہ یہ پتہ ہے کل قیامت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اب اس بیج بونے کا بھی صدقہ، یہ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جاری رکھیں گے۔ ہم محاسبہ کریں کہ اولاد کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں، کس طرح اس کی تربیت کر رہے ہیں، کہ کیا کل وہ ہمارے لیے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ کرے گی؟ کیا وہ صدقہ جاریہ بنے گی؟ جو اولاد آج الا ماشاء اللہ، جو اولاد آج ہمارے کہنے سے ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے نماز نہ پڑھتی ہو وقت پر، جو موبائل پہ ڈرامے دیکھتی ہے اور ہمارے سامنے موبائل نہ بند کرتی ہو، آپ کیا توقع کرتے ہیں ایسی اولاد سے کہ کل وہ آپ کے لیے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے گی کہ فلاں کو بخش دیں؟ جیسا بیج بو گے، میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس دنیا کا قاعدہ ہے کہ بیج زمین کے اندر بویا جاتا ہے اور پودا باہر نکلتا ہے، لیکن ایک بیج ایسا ہے جو باہر بویا جاتا ہے لیکن پودا زمین کے اندر نکلے گا، اور وہ بیج ہے ہماری نیک کاموں کا بیج، نیک اولاد کا بیج، عمل صالح کا بیج۔ اس کا پھل قبر کے اندر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ پھل ہم سب کو عطا فرمائیں۔ تو کیا ایصال ثواب پہنچانا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں ایک دو چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ روح کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، کہیں جا رہا تھا۔ یہودی نوجوانوں نے شرارت کی اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان سے ایسی بات پوچھیں جس کا انہیں جواب نہ آتا ہو، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ پہ وحی کے آثار نمایاں ہوئے، میں سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ اب ہم اپنی حیثیت پہچانے میرے دوستوں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ابھی جب دنیا میں حضرت انسان نے قدم نہیں رکھا تھا تو ہماری وکالت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے فرشتوں کے درمیان، جب فرشتوں نے اختلاف کیا کہ آپ کس ہستی کو آپ پیدا کر رہے ہیں، فرشتوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف عجیب طریقے سے کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو فرشتے سمجھ گئے کہ اب اس کے ساتھ ایسا کوئی کام ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو فرشتے چیخ اٹھے، انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بزرگی، بڑائی اس وقت ان کے ذہنوں سے نکل گئی، اور انہوں نے پوچھا، اس لفظ میں بہت سارے سوالات، بہت سارے شکوک، بہت سارے شبہات، خوف، پیار، امید، سب اس ایک لفظ میں ہیں۔ قالو اتجعلو، الف کے اوپر یعنی اب الف پہلے لگایا کہ قالو اتجعلو اترکو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ ابن یمان نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں کہا میں چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یعنی میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہ کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ وہ لوگ آپ بنا رہے ہیں جو زمین میں خون برپا کریں گے۔ انہیں اس وقت اللہ کی بڑائی کا احساس ایک لمحے کے لیے نہیں رہا، کیونکہ اب آگے پتہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز سے جواب دیا، قالوا اعلم ما لا تعلمون، قال اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے اور سر جھکا دیا کہ یا اللہ بے شک آپ جانتے ہیں۔ ما علم لنا الا ما علمتنا، اتنا ہی ہم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے یا اللہ، ہم نہیں جانتے۔ کیوں فرشتہ
وہ کیوں عزازیل جسے ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، کیوں یہ ایک دم بفرا تھا اور اس نے سجدے سے انکار کیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو آج تک اللہ نے کسی مخلوق کے ساتھ نہیں کیا، اللہ نے اس زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ یہ بن جائیں تو یہ 6 دنوں میں بن گئے، اور سب نے اپنی اپنی جیسے جیسے کہا تھا بن کے وہ پیش ہو گئے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں کہا تھا، ہم بن گئے۔ اللہ نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، یہ واحد حضرت انسان ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ابھی ہم میں جان نہیں پڑی تھی، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اور اللہ ہماری وکالت کر رہے تھے، ہماری صفائیاں پیش کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے کہ یہ ایسا ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا۔ اس کے بعد پھر شیطان نے بھی اسی لیے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اپنا امر، ایک حکم، ایک روح منتقل کی انسان کے اندر۔ تو روایات میں آیا ایک بہت بڑا پتھر سامنے رکھا گیا، آدم علیہ السلام میں جب روح پھونک دی اور تمام روحوں کو اس کے اندر جو قیامت تک آئیں گی جمع فرما دیا، تو اللہ نے ایک عہد لیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ یہ اللہ کے انگوٹھے کی کیفیت چاہے جو جیسی ہو، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور پھر کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے یہ کہا، کیوں نہیں؟ استفہامیہ جملہ لے کے آئے کہ کیوں نہیں، اللہ آپ ہی ہیں ہمارے رب، آپ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب جب ہم نے یہ اقرار کر لیا تو جب یہ اللہ نے اپنا امر منتقل کیا ہے نا، تو یہ انسان اس نہج پر پہنچا ہے کہ جس نہج پہ فرشتے اور ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکے، اس مقام پر پہنچائی ہے۔ پھر اللہ نے، اور دلیل کیا ہے اس کی، کتنا بھاری اللہ نے اپنا اس کے اوپر امانت ڈالی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها، کہ جب میں نے زمینوں سے کہا، آسمانوں سے کہا، سنگلاخ پہاڑوں سے کہا کہ میں اپنا ایک کلام تم پہ اتارنے والا ہوں، تو سب نے منع کر دیا۔ فحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بہت ظالم اور جاہل ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بڑا کام کیا ہے جس کو سب نے منع کر دیا تو تھپکی ملتی شاباشی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس انسان کے بارے میں تم نے اتنی باتیں کی تھی کہ یہ کشت و خون کرے گا، یہ خرابیاں پیدا کرے گا، اس انسان نے وہ بوجھ اٹھایا ہے۔ بتاؤ ایسا انسان، ایسی ہستی ظالم اور جاہل ہو سکتی ہے؟ تو بڑا سا پتھر اللہ نے تخلیق فرمایا اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو اٹھا لو۔ آدم علیہ السلام آگے بڑھے ہیں اور اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ نہیں اٹھا سکتے، گر جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے اپنے آپ کو۔ فرشتوں سے حکم دیا کہ تھام لو، تھام لیا۔ آدم علیہ السلام کو بلایا کہ تم جانتے تھے یہ پتھر تم نہیں اٹھا سکتے؟ کہ ہاں یا اللہ جانتا تھا۔ پھر کیوں اٹھایا؟ پھر کیوں اٹھانے کی کوشش کی؟ کہا یا اللہ میری نظر پتھر پہ نہیں تھی، میری نظر آپ کے حکم پر تھی، آپ کا حکم تھا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تو روح کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹا سا میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور یہ جانوروں میں روح نہیں ہے میرے دوستو، جانوروں میں جان ہے، اللہ ہی کے علم میں کیا چیز ہے۔ روح تو بہت پاکیزہ کوئی چیز ہے جو اللہ کے جسم مبارک سے نکلی اور ہم میں منتقل ہوئی ہے۔ اتنی پاکیزہ چیز ہے جسے اشرف المخلوقات کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرشتوں کو بھی یہ کیفیت اور یہ ان کے بھی حصے میں یہ چیز نہیں آئی، تو جانوروں میں روح کیسے ہو سکتی ہے؟ ان میں تو جان ہوگی۔ اسی لیے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور شام کو گوشت کھا رہے ہوتے ہیں اس کا۔ انسان کو تکلیف میں دیکھ لیں، نیند نہیں آتی رات کو، کوئی حادثہ دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے، تو کئی دن تک طبیعت میں عجیب ایک کیفیت پیدا رہتی ہے۔ یہ ہے روح کی خاصیت ہے۔ یہ ہیں درندہ صفت لوگ جو خطرناک کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیں، آمین۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ زاریات میں
مفہوم ہے کہ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. رزق آسمانوں میں میرے دوستو، اس بات کو سمجھیے. یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یہ آسمان سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے. جسم کہاں سے آیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. زمین کی خاصیت ہے یہ جسم بن گیا. جسم کی ساری چیزیں اس دنیا سے متعلق ہیں. مثال کے طور پہ انسان ہل چلائے گا، زمین خریدے گا، مکان بنائے گا، محل بنائے گا، ریئل اسٹیٹ کا کام کرے گا، کوئی پرزہ بنائے گا، جو کچھ کرے گا اس زمین سے کرے گا. لیکن روح کی پیاس اس زمین سے نہیں بجھے گی. روح کی پیاس بجھے گی جہاں سے یہ آئی ہے، اور یہ آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے. اس کا مطلب اس کی خواہشات پوری ہوں گی اوپر کی، جو اوپر کی چاہت ہے اس کے مطابق، جو اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق، تو یہ سکون میں آئے گی. یہ کیوں کہتے ہیں روحانی علاج کروا لو؟ پڑھنے کے لیے دے دیجیے کچھ، پڑھائی ہو رہی ہے، محنت کوئی نہیں ہو رہی، لیکن کام بن بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور جو متلاشی رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے دے دیجئے، ان کی روح پاکیزہ ہے کہ انہیں پڑھنے سے سکون ملتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے سے کام ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی اتنی دفعہ ہم نے یہ بھی پڑھا، ہم تو یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو قرآن حکیم کی فلاں فلاں صورتیں روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کام نہیں بنتے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کام نہیں بنتے. میرے دوستو، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہم مزدوری کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی، کہ ہم نے نماز پڑھی اب ہمیں یہ بھی دے دیجیے آپ. ہم نے تو سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھی ہے، فلاں بزرگ نے کہا تھا، اب یہ بھی آپ ہمیں دے دیں. شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم اپنی زبان سے اللہ کا کلام ہم نے پڑھا ہے، اللہ کا نام ہم نے لیا ہے. یہ کم بڑی خوش نصیبی کی باتیں ہیں کیا کہ ہم یہ سوچیں ہم مزدوری نہیں کر رہے ہیں. میرے دوستو، اللہ حق پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ حق پر ہے، اگر کل قیامت کے دن اللہ تمام فرشتوں کو کہے کہ جہنم میں چلے جاؤ جن سے ایک گناہ نہیں ہوا، تو کیا اللہ حق پر ہوں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فقیہ تھے، بغیر سوچے یہ فرمایا کہ اللہ عین حق پر ہوں گے. کیونکہ اللہ اگر یہ فرشتوں سے سوال کر لیں کہ میں نے تمہیں فرشتوں ملائکہ جیسی اپنے دربار میں جگہ دی، ایسی مخلوق بنایا، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ ما حق علیہ عبادت، سب یک زبان ہو کے کہیں گے اللہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. لہٰذا اس حق ادا نہ کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیج سکتے ہیں. اللہ حق پر ہیں. ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ہم اللہ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اللہ سے کوئی لو لگا کے تو دیکھے، اللہ کا ہو کے تو دیکھے کوئی. بہرحال یہ روح سے متعلق چند باتیں تھیں. ثواب مردوں کو پہنچتا ہے یا نہیں، ایک بات تو میں نے بتا دی ولد صالح کی. دوسرا، ایک بہت ساری جگہوں پہ ایک ایک علم والے آئے، عالم ایک آئے. میں نے ایک بزرگ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ بہاول نگر میں مولانا محمد نیاز صاحب واحد ایک آئے تھے قیام پاکستان کے فوراً بعد چائنا سے. وہ واحد تھے بہاول نگر میں جو اللہ والے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، علم حاصل کیا تھا، عالم تھے. ان سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا. ہوتے 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 اب ان کے ہزاروں یا لاکھوں شاگرد ہیں. دیکھیں یہ علم ہے، اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک. جب یہ چلتا رہے گا تو اس کا ثواب اس پہلے شخص پہ جاتا رہے گا. اور دلیل کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو ایک اس کا گناہ جو ہے وہ پہلے قاتل، جو حابیل اور قابیل میں جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اس پہلے قاتل کو اس کا گناہ جاتا ہے. اس کا مطلب جب گناہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے تو پھر ثواب وہ بھی چلتا رہتا ہے نسل در نسل. تو علم، اور ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ جو علم مجھے دیا گیا، جو علم میرے پاس ہے، میرے پاس یہ علم ہے کہ نماز وقت پر ادا کرنی ہے، میرے پاس یہ علم ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، میرے پاس یہ علم ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی. اگر اس کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ایک شخص نے کوئی اچھا کام کیا،
اور اس کے نتائج اچھے برپا ہوئے تو یہ بھی صدقہ جاریہ میرے دوستو جاری رہے گا. اور کسی اہل اللہ سے تو اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن میں اپنے طور پہ یہ طالب علمانہ اشکال ایک کرتا ہوں. اشکال کیا، ایک وضاحت اپنے آپ سے میں اپنے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں جب کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے نا، کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت حساب کتاب نہیں ہوتا. ابھی تو چل رہا ہے کاؤنٹر. ہم آج کل تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، ہم چیزیں لے کے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. کوئی کاؤنٹر ایسا ہوتا ہے جس پہ کلوز کی تختی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں لیتے چیزیں، وہ پیسے نہیں لیتے. ان سے پوچھو کیوں، کہنے کلوز ہو گیا، تو وہ پیسے گن رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب حساب کتاب جب ہوتا ہے جب کاؤنٹر کلوز ہو جائے. اور صدقہ جاریہ میرے دوستو، چونکہ کاؤنٹر کلوز نہیں ہوا، یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، یہ تو ہوگا. لیکن اس کا چونکہ حساب کتاب چل رہا ہے تو کاؤنٹر کلوز نہیں ہوا ابھی، یہ چلتا رہے گا جب تک اس کا ثواب چلتا رہے گا. آپ دیکھیں کتنی بڑی مومن ہر صورت میں فائدے میں ہے. حضرت ابو بکر الطروش رحمۃ اللہ علیہ ایک تبع تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ بصرہ سے جاتے ہوئے ایک جگہ پر میرا قیام ہوا. مجھے ایک شخص ملا، اس نے یہ کہا کہ میں قبرستان جا کے کچھ پڑھا کرتا تھا اور قبر والوں کے اوپر میں اس کا ثواب پہنچا دیا کرتا تھا. اب قبر والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. بدر کے جو مقتولین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا ہے اور ان سے یہ کہا ما وعدنا حقا، کیا حق صحیح نہیں ہو گیا، حق ثابت نہیں ہو گیا، جو کچھ تم نے سنا تھا اس کو دیکھ نہیں لیا. اب آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ ان گلی سڑی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں، کفار سے. ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں کھڑے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ انہیں سنا رہے ہیں؟ کہا ہاں عمر، تم سے زیادہ یہ سن رہے اور سمجھ رہے میری بات کو، لیکن یہ بول نہیں سکتے. اس کا مطلب کوئی کیفیت ہے. جب قبرستان جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پہ. سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سامنے ہو، اس کا مطلب وہ سنتے ہیں، کوئی درجہ ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ کلام ہے، اس کا مطلب کوئی بات ہے. تو ابو بکر الطروش کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. کچھ دن کے بعد ابو بکر الطروش کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں شخص آتا ہے یہاں پر. کہا ہاں. کہ اس کا یہ نام ہے کہ ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے کہ جی. ان کی شناسائی تھی ابو بکر کی. تو ابو بکر تروش رحمۃ اللہ علیہ سے اس عورت نے کہا کہ ان صاحب سے کہیے کہ وہ جا کے قبرستان میں تلاوت کیا کریں، یعنی مردوں کے لیے ثواب پہنچایا کریں. کہا کیوں؟ کہا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں نے اس سے خواب میں دیکھتی ہوں میں، اور جو شخص آپ کے پاس آتا ہے اس کا نام لے کے اس کی شبیہ مجھے دکھائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں یعنی وہ بیٹی مخاطب ہوتی ہے اپنی ماں سے. اور یہ کس نے واقعہ لکھا ہے؟ امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا اپنی کتاب میں. فرماتے ہیں کہ وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی قبر کے باہر ٹانگ ہلاتی ہے اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہے، خواب بتا رہی ہے، مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس شخص کو میرے پاس بھیجیے قبرستان میں، جب وہ آ کے پڑھتے ہیں اور ہمیں ثواب پہنچاتے ہیں تو ہم تمام قبرستان والے سکون میں آ جاتے ہیں، ہمارے درجات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی تو ایسی چیز ہے. اگر امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل نہ فرماتے تو شاید میں بھی اس جگہ یہ بات نہ کرتا. تو میرے دوستو، ایک اور سوال یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر کسی کا خونی رشتہ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے وہاں تدفین کر دی. اکثر لوگوں کے باہر رشتہ دار ہیں،
اور پھر وہ یہاں آ گئے تو اب اس قبر پہ جانا ہی نہیں ہوتا کبھی. تو سبحان اللہ، اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی ہمیں افسردہ رہنے کی کوئی گنجائش کہیں نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایات میں آیا ہے کہ ایسی قبروں پہ جن کے پاس کوئی نہیں آتا، جو بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس کو کیا عذاب دوں میں، اور عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ، اگر اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اب اسے یہ تو اتنا لاغر اور لاچار ہو گیا کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے پاس نہیں آتے، اب میں اس کو کیا عذاب دوں. تو اگر کہیں پر تدفین ہو گئی اور کوئی نہیں جا پا رہا، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ کچھ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا آپ قادر ہیں، اس پہ آپ اس کو ان کے اوپر اس کا ثواب پہنچا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. تو بہرحال نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. ابھی میرے دوستو اللہ نے ہماری سانس جاری رکھی ہوئی ہے، ہم حیات ہیں. بس اللہ کو منانے کا بھی ایک اور واقعہ لکھا ہے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ وہ قبرستان میں جایا کرتے تھے اور وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے بخش دیا کرتے تھے. تو کچھ دن کے بعد انہوں نے کچھ ناغہ ہوا تو خواب میں انہیں کوئی آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تم آ کے ہمیں بخشتے ہو تو ہمیں سکون ملتا ہے، لہٰذا اپنا یہ عمل جاری رکھا کرو. تو جتنے بھی جو دنیا سے چلے گئے میرے دوستوں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے کلمہ لا الہ الا اللہ پر گئے ہیں، اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت کر دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہے میرے دوستو. یہاں تک کہ جنت اتنی بڑی، اور اللہ جب دے دیں گے سب کو اور خالی رہے گی جنت، تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرما کے جنت میں بھیج کے اس کو بھریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ